ایک سوال ڈاکٹر ایم زیڈ طاہر صاحب نے برمنگھم سے ہمیں بھجوایا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ شادی کے بعد اگر ایک جوڑے میں علیحدگی ہو جائے اور دو سال بعد وہ دوبارہ آپس میں ازدواجی زندگی کے لیے اکٹھا ہونا چاہیں تو کیا ان کو دوبارہ نکاح کرنا ہوگا؟ بات دراصل یہ ہے کہ اسلام نے جو ایسی صورت میں جس طرح آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات نبھا نہیں ہوتا، مزاج نہیں ملتے، بعض اور کئی وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ایک تعلق جو نکاح کی صورت میں قائم ہوا ہوتا ہے وہ جاری نہیں رہ سکتا، تو اس کے لیے اسلام نے جس طرح کہ یہ ایک کامل شریعت والا مذہب تھا، اس لیے کوئی بھی پہلو ایسا تشنا نہیں چھوڑا جس میں اس نے انسان کی اپنے ماننے والے کی رہنمائی نہ کی ہو۔ تو اس میں بھی ایک جو اگرچہ یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی اسلام نے طلاق اور خلا کا ایک پہلو بیان فرمایا، اور اس میں مرد کو یہ اجازت دی کہ اگر کوئی ایسی صورت ہے، کوئی ایسی وجہ ہے کہ اس کا بیوی کے ساتھ نبھا نہیں ہو سکتا تو اس کو وہ طلاق دے کے الگ کر سکتا ہے، اور عورت کو یہ حق دیا کہ وہ خلا کے ذریعے علیحدگی لے سکتی ہے۔ بہرحال کوئی بھی صورت ہو اس میں، لیکن چونکہ جس طرح میں نے عرض کی کہ اسلام نے جو تعلق قائم ہوتے ہیں ان کو جڑے رکھنے، ان کو قائم رکھنے پر بہت زور دیا ہے، اور اسی لیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور نے فرمایا کہ ابغض الحلال عند اللہ تعالی الطلاق ہو، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو جائز چیزیں جن کو اس نے جائز قرار دیا ہے اس میں سب سے ناپسندیدہ اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو ہے تو وہ طلاق ہے، کہ اس نے ایک رستہ بھی کھولا اور یہ بھی نہیں چاہا کہ اس کو کھلے عام بغیر کسی وجہ سے اس کو استعمال کیا جائے، اس کی ناپسندیدگی کا بھی اظہار کیا ہے۔ تو جب طلاق یعنی تعلق ختم کرنے میں اتنی ناپسندیدگی کا اظہار ہے تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تعلق کو قائم رکھنے کی طرف کو پسند کیا ہے۔ لہٰذا اسلام نے یہ پہلو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کہ اگر کوئی ناچاکی ہو جاتی ہے میاں بیوی میں، اور کوئی بعض اوقات غلط فہمی ہو جاتی ہے، بعض اوقات وقتی طور پہ ایسا جوش یا ایسی بات ہو جائے، غصے ہو جاتا ہے جس میں انسان سمجھتا ہے کہ اب یہ تعلق قائم نہ رہے، اور وہ اس کو باوجود اس کے کہ وہ ایک ناپسندیدہ امر ہے اس کے باوجود اس کو وہ اختیار کرتا ہے کیونکہ اسلام نے اس کو اجازت دی ہے، تو اگر بعد میں احساس ہو جائے کہ میں غلطی پہ تھا، یا دونوں فریقین کو اگر احساس ہو جائے کہ ہم نے جو علیحدگی کا فیصلہ کیا تو اس کے لیے بھی اسلام نے، جیسے میں نے عرض کی کہ بڑی کامل شریعت ہے، تو اس کے لیے بھی اس نے رستہ کھولا۔ اسی لیے فرمایا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الطلاق مرتان، کہ اسلام نے مرد کو 3 طلاقوں کا حق دیا ہے، اسی طرح عورت کو بھی علیحدگی لینے کا حق دیا ہے۔ تو مجھے یاد ہے محترم کالوں صاحب نے طلاق کے موضوع پہ بڑی تفصیل کے ساتھ ایک پروگرام میں اس کو بیان کیا تھا، لیکن یہاں ہم تھوڑا سا اختصار کے ساتھ اسے بیان کر دیتے ہیں۔ تو اس میں پہلی 2 طلاقیں جو ہیں، اگر کوئی شخص کوئی ناچاکی ہوتی ہے تو اس میں وہ خامن طلاق دے کے اپنی بیوی کو الگ کر دیتا ہے، یا بیوی خلا لے کے جو اسے قضاء کے ذریعے یا کورٹ کے ذریعے یا عدالت کے ذریعے اسے حاصل کرنا پڑتا ہے وہ لے کے الگ ہو جاتی ہے۔ تو اسلام نے طلاق جو ہے جو دراصل مرد کو جو حق دیا اس میں اس کو یہ رخصت دی یا اس کے لیے یہ ایک سہولت رکھی کہ وہ چونکہ آزاد ہے اپنی اس حق کو اختیار کرنے میں، تو اس لیے اس کو کہا کہ اس کے لیے ایک لمٹ مقرر کی، ایک عرصہ مقرر کیا جو مختلف صورتوں میں مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی عام نارمل خاتون ہے جس کے پیریڈز بھی آتے ہیں، جو جوان ہے، تو اس کے لیے فرمایا قرآن کریم میں ثلاثۃ قروء،
3 طہر جو ہے وہ اس کی عدت قرار دی، 3 حیض آنے تک۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ اس پہ قروء کا لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا ہے، جو بیک وقت حیض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور طہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس پہ بہرحال یہ ایک لمبی فقہا کی بحث ہے، اس میں پڑھنے کی بجائے ہاں جی عوام الناس کے سمجھنے کے لیے آسان جو ہے نا لفظ، اس میں حیض اس پیریڈ کو کہتے ہیں جس میں عورت کو مینسز آتے ہیں، پیریڈ کا وقت ہوتا ہے، اور طہر وہ عرصہ کہلاتا ہے جس میں وہ پاک صاف، جس میں اس کی یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال اس میں یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کو ابھی بڑی عمر ہونے کی وجہ سے یا کوئی ایسی صورت ہے اس کو پیریڈز والی کیفیت نہیں ہے، تو اسلام نے اس کے لیے پھر 3 مہینوں کی عدت رکھی ہے۔ اور ایسی خواتین جو حاملہ ہیں ان کے لیے پھر وضع حمل یعنی بچے کی پیدائش جو ہے وہ عدت ہے۔ تو اسلام نے طلاق کی صورت میں مرد کو یہ اختیار دیا کہ اس نے جب طلاق کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس کے بعد اس کے لیے یہ عدت کا جو دورانیہ ہے وہ گویا اس کے لیے ایک سوچنے کا عرصہ ہے۔ اس میں اگر وہ چاہے تو اس کو طلاق کو وہ واپس لے سکتا ہے، یعنی وہ رجوع، اس کو اس فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، اور اس رجوع کے لیے اسے نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ مد نظر رہے کہ جب اس نے ایک دفعہ طلاق کا لفظ استعمال کر کے اپنی بیوی کو الگ کر دیا تو اس کے بعد وہ اگر عدت کے دوران بھی رجوع کرتا ہے تو وہ ایک اس کا طلاق کا حق گویا اس نے استعمال کر لیا، ایک اس نے وہ استعمال کر لیا ہوا ہے، ایک دفعہ کا، جی ایک دفعہ کا حق اس نے استعمال کر لیا۔ اور اگر وہ عدت گزر جاتی ہے اور وہ رجوع نہیں کرتا تو پھر وہ طلاق جو اس کو جو سہولت دی گئی تھی کہ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، جو کہ اور اس جو خامند ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں اس بات کا کہ وہ اگر عدت کے دوران چاہیں تو اپنی بیویوں کو واپس لے سکتے ہیں۔ یہ قرآن کریم نے خامند کو یہ حق دیا ہے۔ تو اگر وہ اس میں نہیں اس حق کو استعمال کرتا اور وہ واپس نہیں لیتا تو ہم کہتے ہیں کہ وہ طلاق جو اس نے استعمال کی تھی وہ کنفرم ہو گئی، اب وہ عدت کا عرصہ گزر گیا، اب وہ بیوی آزاد ہے۔ طلاق ختم ہونے کے بعد جو قانونی کارروائیاں ہیں، جو انتظامی معاملات ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر عدالت سے علیحدگی لینی ہے یا جماعت سے کوئی سرٹیفکیٹ لینا ہے، تو اس قسم کی وہ جو قانونی جو انتظامی پہلو ان کو اختیار کرنے کے بعد وہ عورت آزاد ہے، وہ جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے، اسی طرح مرد آزاد ہے۔ لیکن اگر وہ شادی نہیں کرتی اور ان کو بعد عدت کے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا فیصلہ غلط تھا، اور پھر وہ اگر صلح کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں نکاح کی ضرورت ہوگی، نئے نکاح کی ضرورت ہوگی، اور وہ عرصہ گزر گیا ہوا ہے، طلاق کنفرم ہو گئی ہے، اب وہ سال یا 2 سال بعد جب وہ واپس آنا چاہیں، ہاں جی، اور اس میں پھر وہ نئے نکاح ہوگا اور نئے مہر کے ساتھ، حق مہر کے ساتھ نکاح ہوگا۔ تو اس میں بعض ایسے کیسز بھی ہمارے پاس، میں جب افتاح میں تھا تو آئے کہ 20 سال کے بعد بچوں نے یہ انہیں احساس ہوا کہ ہمارے والدین 20 سال سے جب بچے جوان ہوئے، بڑے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے جو علیحدگی لی ہوئی ہے ہمارا بھی خیال رکھتے ہیں سارا کچھ، تو کیوں نہ، بیوی نے بھی دوسری جگہ شادی نہیں کی تھی، تو ایسی صورت 20 سال کے بعد بھی وہ نئے نکاح کے ساتھ دوبارہ وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے، تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور جہاں چونکہ میں نے خلا کی بات کی تھی اس لیے اس کی بھی ساتھ وضاحت میں سمجھتا ہوں کر دینی چاہیے کہ خلا کے لیے عورت کی سپورٹ کے لیے، اس کے فیور کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے اسلام نے جہاں نکاح کے لیے اس کے ولی کی رضامندی ضروری قرار دی ہے اس کے ساتھ، وہاں پہ اگر وہ علیحدگی لینا چاہتی ہے اپنے طور پہ تو وہاں پہ اس کو کہا کہ پھر وہ یہ اس کو قضاء یا کورٹ یا عدالت یا قاضی جو بھی صورت ہے جس ملک میں جس جگہ میں، اس کے ذریعے اس کو خلا اپنی جو ہے وہ حاصل کرنی پڑتی ہے۔ از خود جس طرح مرد طلاق دے دیتا ہے اس طرح وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں تم سے خلا لیتی ہوں۔ اس میں مختلف توجیحات بیان کی ہیں، بعض کہتے ہیں کہ خواتین کی جو تھوڑی سی تیز طبیعت بعض اوقات ہوتی ہے، بعض اوقات پوری طرح
کمپیریٹیولی بات کر رہا ہوں، ہر ایک نہیں، بعض خواتین بڑی دھیمی اور بڑا ہوتا ہے، لیکن میں جو اوور آل جو ایک تناسب کے طور پہ کہہ رہا ہوں وہ تو اس میں اس لیے اسلام نے طلاق علیحدگی لینے میں بھی، خلا کو حاصل کرنے میں بھی اس کو قاضی کے ساتھ، تاکہ وہ دیکھ لے کہ عورت درست فیصلہ کر رہی ہے، لیکن وہاں پہ اگر وہ کہے کہ میں کوئی وجہ بیان نہیں کرنا چاہتی تو وہ اس کو اختیار ہے کہ وہ بغیر وجہ بیان کر رہے ہیں بھی وہ طلاق علیحدگی لے سکتی ہے۔ تو اس صورت میں صرف یہ بتا کر دوں کہ اس صورت میں پھر وہ چونکہ خلا جو ہے وہ طلاق بائن ایک اصطلاح ہے، جس میں طلاق بائن اس طلاق کو کہتے ہیں جس میں بغیر نکاح کے رجوع نہ ہو سکے، اس لیے خلا کے بعد اگر وہ دونوں انہیں احساس ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ لازمی بات ہے کہ نئے نکاح کے ساتھ ان کی صلح ہوگی۔ وہ چونکہ وہ عورت نے فیصلہ لیا ہوا ہے اور قضاء کے ذریعے لیا ہوا ہے یا عدالت کے ذریعے لیا ہوا ہے، اس لیے اب وہ عدالت کے نوٹس میں آنا وہ نئے نکاح کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، وہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جی ٹھیک ہے خان صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔